یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک بہت بڑی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اور قدیم اقوام میں سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے قصے عرب میں نسل در نسل پھیلے ہوئے تھے، لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ قوم بالکل ملیا میٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ عاد سے عادی کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، عادی یعنی جو عادت بن جائے، پرانی بات۔ تو گویا کہ یہ عاد سے عادی کا لفظ عربی کے اندر انہی کی وجہ سے ہوا کہ یہ بہت پرانی بات تھی اور بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ یہ قوم جو ہے وہ یمن اور سعودی عرب کے درمیانی علاقے میں، وہاں پر اس کا بسیرا تھا، اور یہ پورے کا پورا صحرا جو ہے وہ جزیرہ نما عرب، جس میں سعودی عرب کا سارا علاقہ آ جاتا ہے، جس میں یمن، عمان، یہ جتنی بھی یہ دبئی جتنے بھی سارے، کویت تک، حتیٰ کہ عراق تک، یعنی 3 اطراف سے یہ پورا سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف بحر احمر ہے، یہ جدہ اور اوپر سے لے کر نیچے تک، اور پھر نیچے جو ہے وہ بحر ہند ہے، اور پھر دائیں جانب ان کے یہ جو عرب امارات اور یہ سارے ساحلی علاقے ہیں خلیج کے ساتھ، تو یہ 3 اطراف سے یہ سارا علاقہ سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر والے علاقے میں شام ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، آج کل کویت بھی ہے چھوٹا سا۔ تو یہ درمیان کا جتنا بھی صحرائی علاقہ ہے، یا جہاں جہاں اس کے صحرا کے علاوہ یمن کا خاص طور پر علاقہ بڑا زرخیز بھی رہا ہے، تو یہ قوم یہاں کی رہنے والی تھی، اور یہ سارا خطہ جو ہے اس کو انہوں نے پامال کیا تھا۔ یہاں پر ان کی حکمرانی تھی، یا اگر حکمرانی نہیں تھی تو ان علاقوں کی جتنی بھی قومیں تھیں وہ اس سے خوف زدہ رہتی تھیں، اور ان کا سکہ چلتا تھا ساحلوں تک بھی اور صحرا میں بھی اور ہر جگہ پر۔ آج وہاں پر ان کے کچھ پرانے کھنڈر بھی موجود ہیں، بلکہ اسی علاقے میں ایک قبر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کے طور پر مشہور ہے، جہاں 5 شعبان کو سالانہ عرس کیا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہ کچھ تاریخی اس کی حیثیت ثابت نہیں ہے، لوکل سطح پر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، اس وقت عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، اور قد اور جسم بھی بڑے ہوتے تھے، یعنی یہ کمرے سے اوپر تک جو ہے وہ ان کی قد یہ بھی موجود ہوتے تھے، بڑے طاقتور تھے، اور ارد گرد کی جتنی بھی قومیں وہ سب ان سے خوف زدہ رہتی تھی۔ یعنی اس وقت کی جتنی بھی متمدن دنیا تھی، جو دنیا اس جگہ پر کرۂ ارض پر جو لوگ بستے تھے، وہ سب جو ہے وہ ان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑی طاقتور یہ قوم تھی، اور یہ بڑی خوشحال قوم تھی۔ بتدریج جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ ان میں بھی شرک ہونا شروع ہوا، اور بالکل وہی جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنا شروع کیا، اللہ کے ساتھ مختلف شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، اور اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی رسمیں اور اپنے باپ دادا کے چھوڑی ہوئی باتیں ان کو حتمی قرار دے لیا، اور ان پر جو اصل بات ہے وہ گم ہو کر رہ گئی۔ تو یہ وہ بنیاد تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم کے تھے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، بار بار ان کو شرک سے منع کیا جو اصل ان کی مرض تھی۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان کو تنبیہ کے حوالے سے بات آتی ہے، سورہ ہود میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، اور بھی مختلف صورتوں میں، کہ ہم نے تمہیں جسمانی ساخت کے حوالے سے خوب تنومند اور طاقتور کیا۔ یہ ایک اللہ کا احسان ہے اس قوم پر۔ اور یاد کرو کہ نوح کی قوم کے بعد اس نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ یہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح کے بعد دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے انہی سے زندگی کا آگے
بڑھوتی ہوئی. تو اس کے بعد جو سب سے طاقتور قوم، وہ بے شمار قومیں ان سے نکلی ہوں گی، ہزاروں سال کا درمیان میں وقفہ ہوگا. تو جو سب سے طاقتور قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قابل ذکر قوم تھی، وہ قوم عاد تھی. اور تمہیں خلیفہ بنایا، گویا کہ تمہیں دنیا میں طاقت بخشی اور اللہ نے اپنا نائب بنایا کہ تم یہاں پر اللہ کی بات اور اللہ کا حکم جاری اور ساری کرو. اور سورہ الفجر میں آتا ہے کہ تو نے جس کی مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، ایسی قوم کہ تم جیسی کوئی قوم ہم نے اس سے پہلے پیدا نہیں کی تھی. اتنی طاقتور، اتنے بڑے بڑے ڈیل ڈول والے، اتنی دہشت ان کی، اتنا روب دبدبا. اور تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ. یعنی سورہ فجر کے اندر آتا ہے کہ عاد ارم یعنی جو بڑے بڑے ستون بناتے تھے، وہ بڑے بڑے محلات اور مکانات بناتے تھے. اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ طاقت کا ایک نشان تھے. اور پھر وہ دعویٰ کرتے تھے، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زوراور؟ اس دنیا میں ہم ہی تو سب سے طاقتور ہیں، ہم ہی تو سب سے زوراور ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بعد میں بے شمار قوموں نے یہ دعویٰ کیا ہے. آج بھی کچھ قومیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں، کون ہے ہم سے زیادہ زوراور، طاقتور. اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی الٹا کام لے کر آیا انہوں نے اس کی پیروی کی. اللہ کا انکار ہی کرتے چلے گئے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ انہوں نے ہود سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو یعنی ایک نیا حکم ہمیں دینے کے لیے آ گیا کہ ہم صرف اللہ کی پیروی کرو. اللہ کی پیروی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہم اپنے بڑوں کی بھی بات مانتے ہیں. ہم اپنے طاقتور اور اپنے جو سیانے لوگ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ احترام، ان کی بھی بات مانتے ہیں. تم کہتے ہو صرف اللہ کی مانو. یہ تھا وہ بنیادی مسئلہ کہ جس کی وجہ سے وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے پر ڈٹ گئی. اور انہوں نے پھر طاقت میں ارد گرد تک، عراق تک جو ہے وہ اپنا سکہ جما لیا. مادی خوشحالی میں بھی یہ بہت آگے بڑھ گئے اور طاقت میں بھی. اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، دونوں عام طور پر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کہ مادی قوت، معاشی قوت جس کی زیادہ ہو اور ساتھ اس کے پاس طاقت بھی ہو، یعنی فوجی طاقت کہہ لیں یا جسمانی طاقت، جو بھی لڑنے کی طاقت، تو پھر وہ تو خدا کا دعویٰ کرتا ہی کرتا ہے. تو گویا کہ یہ دونوں طاقتیں ان کے پاس تھیں اور وہ سخت متکبر ہو گئے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے تھے. ان کا سیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا، چند بڑے سردار تھے. اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ شرک کرتے تھے. پوری قوم ان کے پیچھے تھی، جیسے ہماری قوم چند سیاسی لیڈروں کے پیچھے ہوتی ہے. اس طرح وہ بھی کچھ لیڈر تھے کہ جن کے پیچھے پوری قوم جو ہے وہ ان کی بات مانتی تھی اور جو وہ کہتے تھے وہ کرتی چلی جاتی تھی. یہ بالکل بعد والی قوموں میں بھی تقریباً یہی کیفیت رہی ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کیا، بار 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 بار، پتہ نہیں کتنا عرصہ، ہمیں معلوم نہیں ہے، 50 سال، 100 سال، 500 سال، 200 سال، کتنا عرصہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اندر اللہ کے دین کی دعوت دی، ان کو شرک سے منع کیا، توحید کی بات کی، اپنی پیروی کا حکم دیا. لیکن ان کو یہ بتایا کہ یہ جو طرز زندگی تم نے اختیار کیا ہے، یہ طرز زندگی جس میں تم مادی ترقی پر یقین رکھتے ہو، جس پر تم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہو، یہ طرز زندگی تمہیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا. آج دنیا میں تو موج کر رہے ہو نا، دنیا میں تو عیاشی کر رہے ہو،
کھانے کو بھی ملتا ہے، پہننے کو بھی ملتا ہے، بڑے بڑے محلات بھی ہیں، بڑے بڑے ستونوں والے، طرز تعمیر بھی تمہارا بڑا بلند اور بڑا اعلیٰ ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ ارد گرد کی طاقتیں بھی تم سے ڈرتی ہیں، لوگ بھی تم سے خوف کھاتے ہیں۔ تو یہ جو تم اللہ کی نافرمانی پر تل گئے ہو، اس کا نتیجہ بربادی اور تباہی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھنے کا پورا موقع دیا اور رسولوں کے ذریعے سے انہیں برے نتائج سے آگاہ کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے اس سے پہلے بھی کچھ رسول ان کی زندگی ان کی اس قوم میں آتے رہے ہوں اور وہ ان کا انکار کرتے رہے ہوں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہاں پر آ کر ان پر تمام حجت ہو گیا، انتہا ہو گئی۔ انہوں نے ان کی غلط کاریوں پر ان کو متنبہ کیا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ہلاکت کا راہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی۔ جب وہ بالکل ڈٹ گئے اپنی بات پر اور نبی کی بات نہیں مانی، اور نبی کے ماننے والے تو تھوڑے ہی تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ دنیا میں ہی وہ ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ لیں۔ اور ہم نے ایک مسلسل چلنے والی نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی۔ یہ قرآن مختلف حوالوں سے تذکرہ کر رہا ہے بار بار۔ اور ہوا اتنی تیز تھی اور بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اونچے اونچے طاقتور، کہ جن کے آگے کوئی چھوٹی موٹی بات تو کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اتنی تیز ہوا آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اس قوم پر۔ اچھا ہوا یہ کہ شروع میں ہوا چلی تو جیسے ہوا چلتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو لوگ خوشیاں منانا شروع ہو گئے کہ بارش ہوگی۔ مگر تیز ہوا آتی چلی گئی اور پھر وہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی ہوا، گھر بھی مسمار ہو گئے، باقی بھی سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ وہ طاقتور جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، وہ جس طرح کھجور کو، درخت کو جو ہے وہ اکھاڑ کر اس کے تنے کو بار بار زمین پر مارا جائے تو اس کا کچومر نکل جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ اکھڑے ہوئے ان درختوں کی طرح اور کھجور کے تنوں کی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کر دیا۔ جیسے جڑ سے کھجور کا درخت اکھڑ جاتا ہے، اس طرح ان کو ہم نے پٹک پٹک کر مارا اور بوسیدہ کر کے رکھ دیا، جیسے کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اس طرح کر کے رکھ دیا، اور اس طرح وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ عام طور پر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ کے دن ہوا، تو اس لیے لوگ بدھ کے دن کو منحوس قرار دیتے رہے ہیں تاریخ میں، صدیوں سے ایسا ہوتا رہا، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کہ کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بے شمار وقت کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے بعض چیزوں کے نحوست کی بات ہم کرتے ہیں، جی یہ بڑی نحوست والی، کوئی ایسی بات اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ نحوست نام کی کوئی چیز کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یہ اپنے اعمال ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، ہر گھڑی اللہ کی گھڑی ہے اور وہ موافق اور ناموافق حالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ کسی کے لیے وہ لمحہ بڑا موافق ہوتا ہے اور کسی کے لیے ناموافق ہوتا ہے۔ تو یوں اس طرح جو ہے وہ ساری قوم تباہ ہو گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی کے جنہوں نے وہ دین قبول کر لیا تھا اور اللہ کی توحید پر مجتمع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں سے بچا لیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی وہاں سے نکل گئے، اور وہ جو باقی لوگ بچے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلی قوم تھی جو تباہ ہو گئی اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، عاد، قوم عاد، یعنی پہلے والی عاد کی قوم عاد۔
اور جو اس طوفان اور عذاب کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے اس سے ہٹ کر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بسیرا کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے زندگی گزاری، تو ظاہر ہے وہ بھی تو اسی قوم کے لوگ تھے جو حضرت ہود کے ماننے والے تھے۔ حضرت ہود تو کچھ وقت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ قوم صدیوں تک موجود رہی۔ اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، عاد ثانیہ۔ اور وہ جو قوم تباہ ہو گئی وہ ایسا علاقہ ہے کہ آج بھی وہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں بچ سکتی۔ جس جگہ پر وہ طوفان آیا اور عذاب آیا وہ یمن سے اور سعودی عرب کے درمیان کر کے ایک علاقہ ہے، اور ایک بالکل لک و دک صحرا ہے، ریگستان ہے، اور کافی نیچا ریگستان ہے، کچھ 100,000 فٹ کے قریب ایک جو ہے وہ نشیب ہے، اور وہاں پر ریت ہی ریت ہے، اور ریت بھی ایسی کہ بالکل بھربری سی سفید اور بالکل جو ہے وہ جس میں کوئی دانے کا وہ ہوتا ہے نا جی، وہ بھی نہیں ہے، بالکل بھربری۔ اور وہ سارا جو نشیب ہے اور اس میں سے مختلف جگہوں پر کہیں کہیں زیادہ ذرا سفیدی ہے، کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ اس ریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز پھینک دی جائے اب بھی تو وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ریت میں غرق ہو جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے اس علاقے کے رہنے والے لوگ وہاں قریب نہیں جاتے۔ 1843 کی بات ہے کہ ایک ملک ہے بویریا، اس کا جو ہے وہ ایک فوجی وہ کہیں یعنی 1847 میں کہیں ادھر علاقے میں گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں کنارے پر کھڑا ہو گیا اور تقریباً یہ صحرا 1000 فٹ نیچا ہے، تو وہاں پر میں نے ایک شاکول ایک بھیجا پھینکا، یہ کہتے ہیں لٹو نہیں جو مستری استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ لمبی سی جو ہے وہ رسی لگی ہوتی ہے وہ ماپنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے میں نے دور کر کے ایسے اس کے ساتھ رسی لگی تھی، میں نے ایسے کر کے پھینکا، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا ہے تاکہ میں اس کو واپس کھینچ لوں۔ اب وہ لٹو غالباً لوہے کا بنا تھا یا کس کا بنا تھا، کہتے ہیں وہ بالکل کوئی مٹی بھی نہیں اڑ رہی اور کوئی طوفان بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر زمین اس کو نکل گئی اور اس میں جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو ڈور کا سرا تھا وہ گل گیا اور وہ ختم ہو گیا، یعنی اس ریت نے اس رسی کو کھا لیا جس کے ساتھ وہ لٹو بندھا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر عذاب نازل کیا کہ آج پتہ نہیں ان کو گئے ہوئے درجنوں ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے وہ علاقہ، اس قوم کے اس کرتوتوں کی وجہ سے اور اللہ سے انکار کی وجہ سے۔ جبکہ وہ لوگ کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اس عذاب سے بچ گئے، وہ وہاں سے ہٹ کر یمن اور اس کے کسی علاقے میں وہاں بس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کیا۔ ظاہر وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور جو اللہ کو مانتا ہے اور آزمائش سے پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بھی نچھاور کرتا ہے۔ 1837 میں ایک انگریز افسر کو اس علاقے میں ایک پرانا کتبہ ملا، کوئی لکھی ہوئی چیز جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس کتبے سے واضح ہوتا ہے جو اس میں تحریر ہے، وہ بعد میں ماہرین نے اس تحریر کو پڑھا، کھوج لگایا، پرانی زبانوں کے جو ماہرین ہیں تو انہوں نے اس کو پڑھا، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا وہ لکھا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے قریب سمجھ لیں یا اس کے تھوڑا سا بعد سمجھ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صدیوں تک یہ لوگ وہاں موجود رہے، پتہ نہیں 1000 سال، 10,000 سال، 5,000 سال پہلے جب یہ وہاں عذاب سے نکل کر اس علاقے میں بسے، اور پھر کتنا عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا۔ تو اس کتبے میں لکھا ہوا ہے کہ
یہ لوگ حضرت ہود کی شریعت کے پیروکار تھے کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی۔ یہ حضرت ہود کے ماننے والے صدیوں بعد کسی نے لکھا تو یہ بات سامنے آئی کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو بڑے خیالات سے، برے خیالات سے پاک تھے اور اہل شر اور فساد کے لیے بڑے سخت تھے۔ وہ ہم پر حضرت ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں تحریر کر دیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ بالکل وہی نقطہ نظر ہے اور وہی ایمان ہے جو ہمارا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد 10,000 5,000 15,000 کتنا عرصہ گزرا، تب بھی یہ لوگ موجود تھے جو ان کے ماننے والے تھے، اور طویل عرصے تک یہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے ہاں بادشاہ بھی ہوتے تھے، کوئی قلعہ ہے جب وہاں کے لوگ یہ رہ رہے ہوں گے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور، یعنی آج سے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 3,500 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 3,500 سال پہلے آج سے یہ کتبہ وہاں پر ملا۔ تو حضرات محترم، یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے